میں نے علم نشرہ کے سینے پر رکھا تھا تو کربلا کی تپتی ریت پر قدم رکھ کے پریشان نہ ہونا، مضطرب نہ ہونا۔ فرمایا بہن زینب، آقا نے فرمایا حسین کل شام کو میں گنبد خضرا میں تیرا منتظر ہوں گا۔ رات گزرتی گئی، پچھلی رات کا وقت آیا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ایک تاریخ دان لکھتا ہے کہ خیمے سے پچھلی رات باہر نکلی کہ دیکھو تو صحیح کہیں میرا حسین تنہا تو نہیں رہ گیا۔ کوفیوں نے وہ بے وفائی کی، کہیں یہ 72 چھوڑ کر چلے تو نہیں گئے۔ باہر نکلی، ایک روایت میں آنکھ لگی، دیکھا کہ آسمان سے ایک حالہ نور کا اترا، حوروں کے اس حالے میں جھرمٹ میں ایک نقاب پوش عورت اتری۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، وہ نقاب پوش عورت کربلا کے میدان کی صفائی کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس قسم پرسی کی کیفیت میں ہم غریب الوطن مسافر آل رسول کا میدان صاف کرنے کون آ گئی؟ یہاں تو سارے حسین کے خون کے پیاسے ہیں۔ فرمایا میں جب قریب ہوئی، نقاب پلٹ کے دیکھا کہ میری ماں فاطمہ تھی۔ کل کربلا کے میدان میں وہ حسین جس کے قدم امام الانبیاء کے سینے پر لگے کرتے تھے، وہ حسین کربلا کی ریت میں جب حسین اور اس کے جوان اور معصوم شہزادے کربلا میں شہید ہوں گے تو ان کے جسموں میں کہیں کربلا کے کنکر نہ چھپے۔ جب وہ یزیدی لعین ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائیں گے تو کربلا کی ریت سے ان کے جسموں میں کہیں کنکر نہ لگے۔ صبح ہوئی، امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر تو شبیہ مصطفیٰ ہے، اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آقا کے وصال کے بعد اگر حضور کی یاد کر پاتے اور کوئی حضور کو دیکھنا چاہتا، زیارت کرنا چاہتا، تو سر سے لے کر سینے تک امام حسن میرے آقا کے شبیہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین میرے آقا کے شبیہ تھے۔ دونوں کو ملاتے تو آقا کی صورت نظر آتی، مگر علی اکبر میں دو جلوہ حضور کا تھا۔ حسن اور حسین دو مل کر حضور کی شبیہ تھے، علی اکبر اکیلا حضور کی شبیہ تھا۔ حضرت علی اکبر سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ۔ فرمایا علی اکبر تجھے دیکھ کر میں نانا کی یاد کی پیاس بجھایا کرتا تھا، جب نانا کی یاد تڑپاتی تو علی اکبر میں تجھے چوما کرتا تھا۔ علی اکبر تو نے مدینے میں بھی آسانیں دی تھی، آج کربلا میں آزان دے۔ علی اکبر اس سو سے آزان دے کہ گنبد خضرا کے مکی تیری آواز سن کر خوش ہو جائیں، نجف اشرف میں علی المرتضیٰ تیری آزان سن کر خوش ہو جائیں، اور جنت البقیع میں فاطمہ الزہرا تیری آواز سن کر خوش ہو جائیں۔ حضرت علی اکبر نے آزان دی، فجر کی نماز دی، بات ختم کریں، جنگ شروع ہو گئی۔ اصحاب رسول ایک ایک کر کے اللہ کی رضا کی خاطر امام علی مقام کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرتے رہے۔ بلاخر بالی آل رسول کی آئی، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، بلاخر باری میرے امام کی آئی۔ امام علی مقام خیمے میں تشریف لے گئے، فرمایا بہن زینب میں آخری خطبہ دینے آیا ہوں، بہنیں جب بھائیوں کے گھر آتی ہیں تو مفلس اور نادار بھائی بھی جو کچھ گھر میں پڑا ہو خدمت کرتے ہیں، جب گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ ضرور کہہ کر جاتے ہیں کہ فلاں ہمسایہ شریف ہے وہ تمہارا خیال رکھے گا، فلاں پڑوسی تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ بہن زینب میں تو کربلا کی ریت پر 22,000 یا 40,000 درندوں کے درمیان تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں،
مگر یاد رکھنا بہن زینب، جس ماں فاطمہ کی چھاتی کا دودھ میں نے پیا ہے، زینب تو نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس طرح میں کربلا میں ثابت قدم رہا۔ زینب تجھے گنبد خضرا کے مکی کی قسم، تجھے علی المرتضیٰ کی قسم، تجھے سیدہ زہرا کی قسم، ماں کے پاک دودھ کی لاج رکھنا۔ تو چادر تطہیر زہرا کی اس وقت بارش ہے، خیمے جل جائے، میری لاش کے ٹکڑے ہو جائیں، زینب تیرا ایک بال بھی کوئی یزیدی نہ دے۔ یہ صبر حسین ہے۔ بلاخر میرا امام حضرت سیدہ زینب سے یہ گفتگو فرما کے امام زین العابدین سے ملنے لگے۔ فرمایا زین العابدین، یہ سارا لٹا پھٹا قافلہ میں تیرے ذمے کرنے لگا ہوں، تیرے حوالے کروں۔ عرض کی بابا جان مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہ جو تندرست تھے وہ تو کربلا میں تڑپ تڑپ انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، مجھ بیمار سے کیا ہوگا؟ علی اکبر کو رہنے دیتے، وہ تندرست تھا، جوان تھا، وہ اہل بیت کو لے کر جاتے، بیمار کو قربان کر دیتے۔ آقا نے فرمایا، آقا حسین زین العابدین، اس میں بھی حکمت ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت شہر بانو بطور لونڈی مال غنیمت میں آئی تھی، ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، یزدگرد کی نواسی تھی، نوشیروان کی بیٹی تھی۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ شہزادی ہے کسے دی جائے؟ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں میں، شہزادہ ہوں، مجھے بادشاہ کی بیٹی دی جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار، خاموش ہو جا، شہزادہ نہیں تو غلام زادہ ہے، شہزادے اور ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اس وقت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو غلام زادہ کہا تھا اور مجھے شہزادہ کہا تھا، اور شہر بانو میرے نکاح میں دی تھی، اس شہر بانو کے وطن سے تیری ولادت ہوئی۔ زین العابدین، اس حضرت شہر بانو کے وطن سے تیری ولادت ہوئی۔ اگر علی اکبر کو چھوڑ کر جاتا تو لوگ آل رسول سے محبت کی آڑ میں اصحاب رسول کی گستاخی کرتے۔ یہ حضرت ام رباب کے بیٹے تھے۔ فرمایا زین العابدین، تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ سادات کا احترام کرنے والے فاروق اعظم کے گستاخ نہ بنے، سادات کا احترام کرنے والے فاروق اعظم کے گستاخ نہ بنے۔ یہ حضرت شہر بانو فاروق اعظم نے میرے نکاح میں دی، جب آل رسول کی بات آئے تو فاروق اعظم کو بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بالآخر میرے امام کی شہادت ہوئی۔ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، یزیدی لشکر کو خطبہ دینے لگے۔ یہ اتمام حجت کے لیے خطبہ تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا لعنتیو، یزیدیو، یاد رکھو تم میرے خون کے پیاسے ہو، پر ایک بات کا جواب دو، میرے نانے کا کلمہ پڑھتے ہو۔ میرے نانے کی شریعت میں خون اس کا مباح ہوتا ہے، قتل اس کا جائز ہوتا ہے جو دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ میں تو بانی شریعت کے دین کا بار، خون اور قتل اس کا جائز ہوتا ہے جو کسی کا ناحق قتل کرے۔ آل رسول نے تو آج تک کسی کے ایک بال کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے اس بات کا تو جواب دو کہ یہ
تمہارے تیر و تلوار میرے خلاف کیوں ہیں؟ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ بتاؤ کربلا کی زمین پر یا اس وقت روح زمین پر حسین کے علاوہ بھی کوئی نانے کے دین کا وارث ہے؟ حسین کے علاوہ بھی کوئی نواسہ رسول ہے؟ یزیدی لشکر 22,000 کا لشکر تھا، 40,000 کا ایک روایت کے مطابق لشکر تھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ بالآخر کس کی ضرورت ہو کہ حیدر پہ لال کے سامنے آ کر حملہ کرے؟ یکبارگی سے سارا لشکر حملہ آور ہوا، اور روایات کے مطابق امام علی مقام کو 72 نیزوں کے زخم، 42 تیروں کے زخم اور 20 تلواروں کے زخم آئے۔ امام علی مقام سواری سے نیچے اترے، سر سجدہ میں رکھا، شمر زلدوشن بڑھ کر وار کرنے لگا۔ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا اب لعین بدبخت ہے کیا؟ مجھے نانا کی حدیث یاد آئی ہے، میں نے نانا سے سنا تھا بچپن میں ایک برس پھل بیری والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری آل کا خون چاٹ رہا ہے۔ بدبخت سینے سے کپڑا ہٹا کر دکھا، میرے نانے کی حدیث پوری ہو جائے گی اور میں اسی حدیث کا تناظر میں اپنی جان دے دوں گا۔ اس شمر نے جب سینے سے کپڑا ہٹایا تو سینے پر برس اور پھل بیری کے نشان۔ ہاں ہاں، تو ہی میرے قتل سے اپنا چہرہ کالا کرنے والا ہے، یہ بدبختی، یہ لعنت تیرے چہرے پر ہی آنے والی ہے۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا، شمر نے تلوار چلائی، سر تن سے جدا ہوا، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح حسین لوٹ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ حسین تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، حسین تو نے نانے کے کندھوں پر سواری کی لاج رکھ لی، حسین آج تجھ پر گنبد خضرا کے مکین کو ناز ہے، حسین تو نے علی المرتضیٰ کے پاک خون کی لاج رکھ لی، آج تجھ پر حیدر کرار کو ناز ہے، حسین تو نے سیدہ زہرا کہ پاک دودھ کی لاج رکھ لی، حسین آج تجھ پر بطول کو ناز ہے، حسین تجھ پر رب رحمان کو ناز ہے، حسین لوٹ اپنے رب کی طرف۔ شام ہوئی، آسمان پر خونی قلم سے یہ اشعار لکھے گئے، بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ میری تقریر کا نچوڑ ہے۔ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ تقریباً ہر معتبر تاریخ کی کتاب میں یہ اشعار لکھے ہیں، لکھا گیا کہ اترجو امت قتلت حسینہ، وہ امت، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے حسین کو شہید کیا، ابھی بھی حسین کے نانے سے قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ لا فلا واللہ لیس لہم شفیع وہم یوم القیامت فی العذاب، نہیں ان بدبختوں لعینوں کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وہ قرآن کی باتیں کرتے تھے، وَقَتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرِهِمْ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْکِتَابِ، انہوں نے ظلم اور بربریت اور ظالم حاکم کے حکم پر حسین کو شہید کیا، انہوں نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، بات ختم کریں۔ شام کو یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، ابھی راستے میں پہنچے تھے، دوپہر کا وقت تھا، جس نیزے پر امام علی مقام کا سر تھا وہ نیزہ جس شخص کے ہاتھ میں تھا اسے چھوٹا اور زمین میں گڑ گیا، قافلہ رک گیا،
سواریاں آگے نہیں چلتی، مڑ کے دیکھا، پوچھا کہ سر آگے نہیں جانے دیتا، کیا حسین کے خاندان سے کوئی فرد تو پیچھے نہیں رہ گیا؟ مڑ کے دیکھا، حضرت زینب سے پوچھا، امام زین العابدین نے تلاش کیا، دیکھا تو حضرت سکینہ نہیں تھی۔ قافلہ واپس مڑا، یہاں رکا، دوپہر کا وقت تھا، یزیدی لعین پانی سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ وہ ننھی منی شہزادی جو کبھی امام علی مقام کے سینہ پر سویا کرتی تھی، کبھی حضرت شہر بانو کی گود میں سویا کرتی تھی، وہ شہزادی تپتے صحرا میں ایک سوکھے درخت کے نیچے ریت کا سرانہ بنا کر سو گئی۔ قافلہ واپس مڑا، دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت اس شہزادی کو اپنی گود میں لے کر لوریاں دے رہی ہے۔ حضرت زینب قریب ہوئی، دیکھا، پوچھا، مائی اس ظلم و بربریت کے سفر میں جہاں حسین کا خون لوگوں کے لیے اتنا سستا ہو گیا، تو کون ہے آل رسول سے پیار کرنے والی؟ نقاب پلٹا، وہ مائی خاموش رہی۔ نقاب پلٹا تو حضرت فاطمہ اپنی تمثیلی شکل میں تھی۔ قافلہ چلتا چلتا دمشق پہنچا۔ حضرت سعد بن سعد السائب، آخری میرا واقعہ ہے، بات ختم کریں۔ صحابی رسول ہیں، معمر تھے، بوڑھے تھے، مدینہ سے چلے تجارت کی غرض سے۔ فرماتے ہیں میں شام جانا تھا، دمشق سے گزرا، میں نے دیکھا کہ دمشق کہ بازاروں کی چھتوں پر، مکانوں کی چھتوں پر لوگ کھڑے ہیں، شامیانے بج رہے ہیں۔ پوچھا کہ دمشق والو، آج تمہارا کوئی عید کا دن ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ امیر المومنین یزید لعین لعنت ہو اس پر، اس نے کچھ باغیوں پر فتح حاصل کی ہے، اور اس فتح کی خوشی میں یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرت سعد بن سعد فرماتے میں کھڑا ہو گیا، قافلہ حسینی جب گزرنے لگا، میں نے دیکھا کہ ایک نیزے پر سر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں قریب ہوا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو قافلے سے دھیمی سی آواز آئی، پردے سے آواز آئی کہ یہ حسین کا سر ہے۔ فرماتے میں رک گیا، معمر تھا، قریب ہوا، آنکھیں کھولی، میں نے اپنے ہاتھ حسین کے چہرے پر مارے، میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے یہ وہ حسین ہے جس کے لبوں کے میرے آقا بوسے دیا کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جس کو میرے آقا نے زمین پر پہلا قدم نہیں رکھنے دیا، اپنے علم نشرہ کے سینے پر رکھا تھا۔ فرماتے میں نے امام علی مقام کے چہرہ مبارک پر ہاتھ رکھے، زلفیں بکھری ہوئی تھی، چہرہ خون آلود تھا، یہ وہی حسین تھا جسے 50 برس مدینے میں دیکھتا رہا۔ یزید کے دربار میں پیش لیا گیا، یزید نے چھڑی امام علی مقام کے دندان مبارک پر ماری، وہ معمر صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دنیا کے کتے، یہ وہ لب ہیں جنہیں میرے آقا چوسا کرتے تھے، چھڑی نہ مار، کل قیامت کے دن حکومت حسین کے نانا کی ہوگی، کیا جواب دے گا؟ بالآخر وہ قافلہ دمشق سے مدینہ پہنچا۔ آخری بات، بشیر نامی ایک شخص تھا جس نے مدینہ جا کر خبر دی کہ جب قافلہ روانہ ہوا تھا تو اس میں حسین بھی تھے، اس میں علی اکبر بھی تھے، اس میں حضرت قاسم بھی تھے، اس میں علی اصغر بھی تھے، مگر جب پلٹا تو صرف بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین۔ تاریخ دان لکھتے ہیں مدینہ والوں نے 3 بار کربلا کا منظر، 3 بار قیامت کا منظر دیکھا۔ ایک وقت جب آقا کا وصال ہوا تو لوگوں کو قیامت نظر آئی، ایک دن جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا تب بھی قیامت نظر آئی، اور ایک دن جب یہ لٹا پھٹا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تب بھی قیامت نظر آئی۔ اس کے بعد
امام زین العابدین 40 سال زندہ رہے. کتنے سال؟ 40 سال امام زین العابدین کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے پانی پیش کیا جاتا تو امام زین العابدین پانی کو دیکھ کر نمناک ہو جاتے. چشمان مبارک سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی. فرماتے یہ وہ پانی ہے جس کے لیے معصوم مری اصغر پیاسا گیا تھا. کسی نے 40 سال مسکراتے نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا کہ 40 برس گزر گئے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا. فرمایا آخری جملہ ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا ہے. فرمایا یعقوب کا ایک یوسف تھا اور جب یوسف علیہ السلام باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے رو رو کر حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بنائی جاتی رہی. یعقوب کا تو ایک یوسف تھا, میرے نانے کے سارے یوسف لٹ گئے. ایک ایک کر کے سارے یوسف لٹ گئے. میں کیسے ہنس سکتا جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے. کہتے ہیں کہ جنت میں چراغ نہیں ہوتا. اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنہ. اقبال کی گل سن لو, بات میں تقریر ختم کر لیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. ناحق اٹھے کسی کے لیے تو شمشیر بھی فتنہ. اور گل سنیا اقبال دی, ناحق کسی کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ اقبال نے اس نعرے کی بات کی ہے جو کربلا میں یزیدیوں نے لگایا تھا. وما علیہ الا البلاغ.